محمد بن جریر الطبری وہ اپنی کتاب تاریخ الرسل والملوک کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں بئر موتا سے متعلق، جو جنگ موتا ہوئی تھی اس کے متعلق۔ 8 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم پر صحابہ کو روانہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس مہم کا جو سردار ہے وہ ہے زید بن حارثہ۔ اگر اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے بعد جو کمان ہاتھ میں آئے گی وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا تو پھر اس فوج کی قیادت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، ابو طالب کے صاحبزادے ہیں جعفر بن ابی طالب۔ وہ کھڑے ہو گئے اور جو مؤرخ نے الفاظ لکھے ہیں وہ ہے فوثب جعفر، جعفر لپک کر اٹھے ہیں۔ اور لپک کر اٹھنا مطلب جذبات اندر ہوتے ہیں، ایک ہے خاموشی سے اٹھ جانا اور ایک ہے لپک کر اٹھنا، فرق ہوتا ہے ان دو باتوں میں۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ جذبات ان کے اندر موجود تھے۔ لپک کر اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ پر ترجیح دی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، میں اس مہم کے ساتھ نہیں جاتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نفس امارہ ہے نا، نفس امارہ نے برانگیختہ کیا، نفس امارہ نے انہیں آمادہ کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر عارضی بنیادوں پر کھڑے ہو گئے، اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ بھی کروا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ دلائی کہ اے جعفر تمہیں نہیں معلوم کہ کیا بات صحیح ہے، امضی، تم اس کا حصہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وقتی طور پر نفس امارہ سے مغلوب ہوئے، لیکن مومن کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ دلانے پر انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ تو نفس امارہ کبھی ہم سے جدا ہونے والا ہے نہیں، صرف ہوشیار رہنا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے۔ ایک مومن اپنی غلطی فوراً تسلیم کرتا ہے اور اسے تسلیم کر لینی چاہیے۔ موجود وقت کے لحاظ سے اگر ایک بات کروں، جب علمی دنیا میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، جب علمی دنیا میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ وہ تفسیر جو زمانوں سے سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے اور جس کی بنیاد غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اکرمہ، اس غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یعنی عام مسلمان بھی اس غلطی کو تسلیم کر لے، اس وقت کا عالم بھی اس غلطی کو تسلیم کر لے۔ وہ جو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اکرمہ وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جناب لیلۃ مبارکہ سے مراد نصف شعبان ہے۔ اس کے بعد یہ غلطی مستقل سفر کرتے ہوئے آج تک لوگوں کے اندر بیان ہو رہی ہے، حالانکہ خود اکرمہ کے جو استاد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، حسن بصری ہیں، ابن جبیر ہیں، ابو زید ہیں، مفسرین کی عظیم اکثریت وہ کہتی ہے لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اب علمی دنیا میں یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ نصف شعبان کا کوئی تعلق قرآن کی کسی آیت سے نہیں ہے، تو مان لیں اس غلطی کو۔ مومن اپنی غلطی فوراً مان لیتا ہے، مومن اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لیتا ہے۔